بہت صحیح سوال، جزاک اللہ خیر، بہت صحیح، بارک اللہ فیک۔ بھائیو جوتا ایک تو ہے موزہ آدمیوں کے لیے پہننا ناجائز، اب جوتا جو ہے، ادھر سوال ہے، جوتے میں دونوں ٹخنا کھلا رہتا ہے کہ نہیں، کعبین، کیا پہن سکتا ہے؟ کیا رہا ہے بھائیو؟ اس لیے کھلا ہے۔ اچھا یہ اقرب موزہ سے زیادہ قریب ہے یا عام چپل سے قریب ہے؟ موزہ سے زیادہ قریب ہے، اسی لیے جوتا نہیں پہننا چاہیے۔ ایسا چپل پہنے جس میں مثلا اکثر حصہ کھلا ہو، تو جوتا سے بھی بچے، اور ایسا بھی چپل ہو جو آگے سے پورا ڈھکا ہو، کچھ ہی حصہ کھلا رہے، سمجھ میں آئے؟ تو ایسا چپل پہنے کہ پیر اس میں آپ کا یعنی اکثر حصہ اس کا کھلا رہے اور دکھے، تو جوتا جو پہنتے ہیں ہمارے بھائی، طبعا جب تحلل اول ہو جائے، تحلل ثانی، اس کے بعد آپ کی مرضی، جوتا لے کر جائیں پہنے، آپ کہیں گے وہاں رمی جمار کے لیے آسانی، ہاں بعد میں جوتا پہن لیں، لیکن احرام کے وقت اس سے بچے۔ جزاک اللہ خیر، آپ نے بہت اچھی تنبیہ کی۔ ادھر بھائیو ایک بہت ہی ڈینجر مسئلہ ہوتا رہتا ہے جماع کے متعلق، کیا رائے ہے؟ حج میں چانس ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ حج کرتے؟ نہیں ملتا ہے، بلکہ ایک شیخ سے سوال کیا کہ شیخ میں نے ایسا وہ بیوی سے مل لیا، کیا ہے؟ کہا اچھا تم سب سے پہلے بتاؤ تمہیں جگہ کہاں ملی، کہاں یہ چانس ملا، یہ بتاؤ پھر میں بتاتا ہوں۔ لیکن اچھا تو پہلے کی بات ہے، نہیں ابھی جب سب تبدیلی آ گئی، لیکن جب بھی میں کہتا ہوں بھائی بہت سے لوگ واقع ہوتے ہیں، وہ کیسے؟ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ کیسے، تو کہیں جگہ تو دکھ ہی نہیں رہا، سب پوری بھیڑ نظر آ رہی، کہاں جاؤں؟ میں بتاتا ہوں، عمرہ میں خاصتاً، اور یہ سوال اکثر آتا مشائخ کے پاس کہ عمرہ کے لیے ہم گئے، بھیڑ کافی تھی، تو ہم نے عمرہ نہیں کیا، یا ہم نے کر لیا، بیگم ہوٹل میں تھی، پھر بچوں کے ساتھ ہم واپس آ گئے ریاض آ گئے، اور پھر وہاں ریاض ظاہر بات ہے اتنے بعد میں سوال کر رہے کئی ہفتے کے بعد، اس میں سب کچھ محظورات الحرام میں واقع ہوئے، یعنی خوشبو لگانا، بال کاٹنا یا ڈھکنا، بیوی سے بھی ملنا۔ آپ جانتے ہیں کہ ان کا ابھی بھی جو واپس آ گئے، یہ ابھی بھی ان کا احرام باقی ہے، یہ احرام ان کا، آپ نے اگر نیت کر لی چاہے فرض ہو یا نفل ہو تو آپ پر لازم ہے کہ پورا کریں، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ آپ یہ نہیں آپ کی مرضی، آپ نے میقات پر احرام باندھ لیا، پھر مکہ کے نہیں بھیڑ واپس جا رہا ہوں بعد، نہیں، لازم ہے پورا کرنا۔ اب ان کے اوپر جو انہوں نے جماع کیا، جانتے کیا ہے؟ ان پر نمبر ایک تفصیلات وغیرہ، یہ فتویٰ دینا وہ الگ مسئلہ ہے، اس لیے بعینی علماء کچھ تصاہل کرتے ہیں، بھول گئے یہ ہے، لیکن ان پر ایک بکرا واجب ہو گیا عمرہ میں، اور حج میں تحلل اول سے پہلے اگر کریں گے تو ایک اونٹ لازم ہے، پھر ان کا حج فاسد ہو گیا۔ نمبر دو، اگلے سال قضا کرنا ہوگا، اگلے سال پھر سے قضا کرنا پڑے گا، تو یہ بہت ہی خطرناک ہے، تو اس سے بچے۔ یہاں جو غالباً ہوتا ہے کیا کہ عمرہ پورا نہیں کیا، واپس آگے ریاض، اور محظورات الحرام کے ارتکاب کی بہت ہی ڈینجر ہے، اور اس پر کیا واجب ہو رہا وہی بتا کہ جتنے ہیں محظورات آپ کا اس کا فدیہ دینا ہوگا، اور جماع کی وجہ سے عمرہ میں ایک بکرا یا ایک بکری، تو اس سے بچیں، بہت ہی یہ خطرناک مسائل، اس کے اندر اور بھی تفصیلات ہے، اس سے آگے بڑھتا ہوں، ضروری نہیں سمجھتا ہوں۔ بہرحال احرام اور نیت کے بارے میں ادھر یا اس سے پہلے حج کی 3 قسمیں ہیں، یہ بتا دوں اختصار کے ساتھ، یہ جانتے ہیں۔ نمبر 1 حج تمتع، کہ ایک ہی سفر میں آپ عمرہ مستقل کریں پھر حج ادا کریں عمرہ سے فارغ ہو جانے کے بعد، اور یہ ایام الحج میں جائیں آپ، ایام الحج میں یعنی شوال سے لے کر یکم شوال سے، لیکن اگر کوئی رمضان ہی سے جا کے وہاں ٹھہر گیا تو یہ الگ مسئلہ، بعد میں بتاتا ہوں اگر ٹائم ملا۔ تو المہم یہ تمتع ہے، جس طرح اکثر آپ لوگوں میں سے جا رہے ہیں تمتع کرنے کے لیے، اور ایک افراد ہے، افراد یعنی صرف حج کرنا چاہ رہے ہیں۔ قران جو ہے وہ حج میں عمرہ دونوں کو داخل کرنا، اور وہ بھی افراد ہی کی طرح ہوتا ہے بالضبط، لیکن اس میں بھی ہدی کا جانور واجب رہتا ہے، یعنی ہدی واجب ہوتا ہے اس پر، قارن اور متمتع پر۔ تو یہ 3 قسمیں ہیں۔ اب یہ آپ نکلے ریاض سے اور میقات پر پہنچے،
تو وہاں میقات پر وہ بھی جو بتائی جا رہی تفصیل، غسل کرنا، خوشبو لگانا، غیر جو مرغوب بال ہیں اس کو ہٹانا، اور بھیڑ اس لیے کافی ہوتی اور چند گھنٹوں کی بات ہوتی تو آپ ریاض سے بھی تیار ہو کے جا سکتے ہیں، ریاض سے بھی تیار ہو کے جا سکتے ہیں، اور وہاں پھر ایسے ہی غسل کیا آپ نے، وضو کیا، اور یہ تمام چیزیں مسنون ہیں۔ اگر مان لیں آپ نے ایسا نہیں کیا، بھیڑ کی وجہ سے بغیر وضو کر کے بس احرام باندھ لیے اور چلے گئے، تو کیا رائے ہے؟ حج صحیح ہے نہیں صحیح ہے؟ صحیح ہے، کوئی یہ ضروری نہیں ہے۔ اسی لیے کچھ عورتیں غلطیاں کرتی ہیں عمرہ کے وقت کی، مثلا ان کا حیض کا خون آیا رہتا ہے، مہینے میں رہتی، ماہواری میں رہتی، پھر وہاں پہنچتی عمرہ کا ارادہ رہتا ہے، نیت نہیں کرتی ہیں، جا کے مکہ سے کرتی ہے، غلط، ان کو نیت کر لینا چاہیے، لیکن صاف ہونے کے بعد پھر طواف کریں گے اور عمرہ کریں گی، مان لیں ایک ہفتے کے لیے جا رہے آخر ہی۔ تو علماء یہ چیزیں ہیں جو مسنون ہے، اور تو اس کے لیے احرام کے لیے مخصوص نمازیں نہیں ہیں، کوئی 2 رکعت مثلا رکعت الاحرام نہیں ہے، لیکن اگر آپ ایسے وقت پہنچ رہے ہیں جو نماز ہے، مثلا ظہر کی نماز ہے، تو آپ نیت کریں، ظہر سے پہلے تیار ہوں گے نماز پڑھنے کے بعد، یا وتر کا وقت آیا تو وتر پڑھنے کے بعد احرام باندھیں، لیکن اس کے لیے مخصوص نماز نہیں ہے۔ اچھا، اب ادھر ایک سوال، ہم نیت کیسے کریں حج کا یا عمرہ کا؟ کیا یہاں زبان سے نیت کرتے ہیں یا دل سے؟ زبان سے۔ تو اس طرح زبان سے نیت کرنا جائز ہے، اس کا معنی تو وضو میں بھی کر سکتے ہیں، نماز میں بھی کر سکتے ہیں، صرف حج میں۔ کیا بات صحیح ہے؟ یہ بات غلط ہے، اور ایک یہ عام غلطی ہے۔ نیت آپ دل سے کرتے ہیں، زبان سے تلبیہ ظاہر کرتے ہیں، فرق ہے دونوں میں۔ تو آپ نے نیت جو دل میں کیا حج کا، پھر آپ نے تلبیہ کہا لبیک اللہم عمرتن لبیک اللہم لبیک، تو آپ جو ظاہر کر رہے ہیں وہ تلبیہ پڑھ رہے ہیں، نیت تو جو دل میں آپ نے کیا ہے، تو یہ تلبیہ جو ظاہر کر رہے ہیں اس کو نیت نہیں ہے یہ، ورنہ ہوتا نویت ان احج، کہ ہم نیت کر رہے ہیں حج کی یا عمرہ کی، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ آپ نیت دل میں کر رہے ہیں اور زبان سے پھر تلبیہ پڑھ رہے ہیں۔ تو بہرحال اگر آپ نے عمرہ کا کر رہے ہیں تو دل میں عمرہ، ادھر ایک سوال کرتے ہیں میں اپنے ابو کے لیے عمرہ یا حج کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہی نیت ہے، مین نیت ہے، والد کے لیے آپ کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد لبیک اللہم عمرتن، یا ایسے ہی لبیک اللہم حجتن اگر آپ مفرد ہیں یا قارن ہیں، یا ایسے ہی متمتع ہے تو لبیک اللہم عمرتن، پھر سے ایک دوبارہ نیت کریں گے وہاں سے، یا لبیک اللہم عمرتن متمتعا بها الى الحج۔ المہم نیت دل میں ہے اور یہ تلبیہ آپ ظاہر کرتے ہیں، پھر اس کے بعد تلبیہ پڑھتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اور یہ مسنون میں سے جو بکثرت پڑھنا چاہیے، بلند آواز میں آدمیوں کو پڑھنا چاہیے۔ ادھر ایک دوسری مہم تنبیہ ہے، تو یہ بات واضح ہو گئی کہ، اور باتیں واضح تھی کہ آپ یہاں نیت کو زبان سے نہیں ظاہر کر رہے ہیں بلکہ تلبیہ پڑھ رہے ہیں، نیت جو آپ نے کیا وہ دل میں۔ نمبر 2، اگر کوئی خوف ہو کہ شاید کوئی رکاوٹ آ جائے، ہے کچھ بغیر تصریح کے حج کرنے والے؟ ہاتھ اٹھائیں تو چلے بتاتے ہیں، بلدیہ کو ہو سکتا ہے کچھ انعام مل جائے، واہ اچھا نہیں ہے۔ تو مان لیں اگر کوئی خوف ہو، شک ہو، خاصا عمرہ میں چند دن کے لیے جا رہے ہیں، بیوی کا مسئلہ آ سکتا ہے، تو وہاں یہ شرط لگا لینی چاہیے، جس طرح حدیث ضباعہ بنت الزبیر میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ شرط لگا لو، جب انہوں نے کہا میں حج کرنا چاہ رہی ہوں لیکن خوف ہے کہ میں بیمار ہوں، حج نہ کر سکوں، یعنی ہو سکتا ہے آدھے راستے سے واپس آنا پڑے، تو آپ نے کہا یہ شرط لگا لو، فَإِنْ حَبَسَنِي حَابِسْ فَمَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي، کہ اگر کوئی رکاوٹ آ گیا تو میں وہیں حلال ہو جاؤں گا، یعنی خلاص میں حج احرام اس کی جو بندش ہے اس سے آزاد ہو جاؤں گا۔ اگر آپ نے شرط نہیں لگائی تو آپ کیا محصر ہے، اور احصار کا حکم ہے کیا کہ ایک بکرا ذبح کرے، پھر الگ وہ قصہ احصار کا مسئلہ آ جائے گا۔ تو جس کو خوف ہو، اگر خوف کوئی بات نہیں ہے، ماشاءاللہ صحت تندرست ہے، تشریح بھی جیب میں ہے،
تشریح بھی جیب میں ہے. آج اس سال تو بہت جو سوچ رہے بھائی وہ بغیر تشریح اپنے آپ کو خطرے میں نہیں ڈالیں, لیکن اگر مقصد ہے کہ ایک ہی ساتھ خروج نہائی جانا تو آپ کی مرضی. اچھا تو شرط, لیکن شرط پر لگا لیں تاکہ حج نہیں ہوا خروج نہائی تو ہو جائے گا. اچھا تو فَإِنْ حَبَسَنِي حَابِسْ فَمَحِلِّي حَيْثُ حَبَسَنِي. ایک تیسری بات یہاں جو مہم سمجھ رہا ہوں, تنبیہ کر رہا ہوں خواتین کے متعلق. جانتے ہیں کہ عورتوں کا مسئلہ لگا رہتا ہے ہر مہینے میں, اور یہ اللہ تعالیٰ نے مکتوب, یہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی بنایا ہے, عورتوں کو ایسے ہی بنایا جو مہینے میں مسئلہ آ جاتا ہے. لیکن کوئی حرج نہیں, حج پورا کریں گے, لیکن طواف پاک ہونے کے بعد باقی مینا عرفات سب کچھ جائیں گے, ذکر کریں گے, دعائیں کریں گے, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جب بھی کچھ عورتیں نہیں چاہتی کہ بیچ میں کوئی رکاوٹ ہو, تو کیا دوا لے سکتی ہیں تاکہ ان کی یہ عدت نہیں, یہ خون تاخیر ہو جائے, بعد تاخیر کرے؟ ہاں جائز ہے یا نہیں؟ جائز, جہاں تک جائز ہے جائز ہے. اب رہی بات طبی اعتبار سے کہاں تک صحیح ہے, بہتر ہے, کرنا چاہیے, یہ ڈاکٹروں سے مشورہ لیں. لیکن شرعی اعتبار سے اگر کوئی کر رہی ہے تو جائز ہے. باقی اس طرح اگر وہ خون نہیں آیا جبکہ آنا چاہیے دوا کی وجہ سے تو طواف کر سکتی ہے اور مسجد حرام میں نمازیں پڑھ سکتی ہے آخری. چلیے تو یہ ہو گیا احرام کے بارے میں. تلبیہ کر کے آپ اب مسجد حرام گئے, طواف کے بارے میں ذکر کر رہا ہوں. اگر آپ تمتع کیے تو آپ کا طواف جو رہے گا یہ عمرہ کا طواف ہوگا, ہے کہ نہیں؟ اور جو قارن اور مفرد ہے اگر وہ طواف کر رہے ہیں تو طواف القدوم ہے, طواف القدوم, اور یہ واجب ان کے حق میں نہیں, اس لیے ان پر ایک ہی طواف واجب ہے. تو یہ طواف جو ہے اس کے بارے میں چند باتیں ذکر کر رہا ہوں. نمبر ایک تو یہ جاننا چاہیے اس روئے زمین پر کعبہ کے علاوہ کسی اور چیز کا طواف کرنے کا حکم نہیں دیا گیا. قاعدہ کلیہ, نہ مسجد نبوی, نہ قبۃ الصخرہ, نہ منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم, نہ قبر شریف. تو یہ جاننا چاہیے تاکید کے لیے, جبکہ بات واضح آپ سبھی کو. تمام میں دوسری باتیں بتا رہا ہوں کہ 3 چیزیں مسنون ہیں, اور یہ بھی واضح چیز ہے کہ حجر اسود سے شروع کریں گے, بائیں طرف سے شروع کریں گے, واضح چیزیں, اس لیے اس پر زیادہ ترکیز نہیں کر رہا ہوں یا اس پہ تاکید نہیں کر رہا ہوں. تو اس میں 3 چیزیں, ایک ہے اتباع, طواف قدوم یا طواف عمرہ میں یہ داہرہ کندھا کھولے رکھنا. کتنا شوط؟ ہاں میں نے اسی لیے پوچھا, اسے کچھ خلط ملط کرتے ہیں رمل, اور اس میں پوری ساتوں چکر میں کھلا ہونا چاہیے, یہ پہلا سنت. دوسرا الرمل, یعنی ہلکی سے دوڑ لگانا پیروں کو قریب رکھتے ہوئے, ہرولہ جس کو بولتے ہیں. یہ کتنے ساتوں چکر میں, کتنے میں؟ ہاں ہارون 3 ثلاثہ 3 میں, 3 چکروں میں. اور نمبر 3 تیسری مسنون چیزیں طواف میں کیا ہے؟ ایک تو جو بھی دعا مانگے, ہاں یہ رکن یمانی سے حجر اسود, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اس لیے میں نے تینوں کو بتایا کہ باقی میں کنفیوز نہ رہے, باقی قرآن پڑھیں, عام ذکر کریں, دعا مانگے. المهم یہ 3 چیزیں سنتوں کو نہ بھولیں. اچھا یہ بھی آ رہا, چلیے. نمبر 3 طواف شروع کرنے کے وقت طبعا بہتر یہی کہ حجر اسود کو چومنا چاہیے, لیکن ناممکن ہے. تو آپ شروع کریں گے, کس طرح شروع کریں گے, کیا پڑھیں گے؟ کچھ کہہ رہے اللہ اکبر, کچھ بسم اللہ, بسم اللہ اللہ اکبر. پھر اس کے بعد ہر چکر میں کیا کہیں گے؟ بسم اللہ اللہ اکبر کہ اللہ اکبر بس. اچھا بہت صحیح, ماشاءاللہ, بالکل. تو جب شروع کرے, یہ مسند امام احمد کی روایت ہے, بسم اللہ واللہ اکبر, اور اشارہ کرے حجر اسود کی طرف, لیکن اس کو چومے نہیں. ڈائریکٹ اگر حجر اسود کو چھو رہے تو اس کو چوم سکتے تھے, لیکن جب اشارہ کر رہے تو نہیں چومے, بس بسم اللہ واللہ اکبر. کچھ لوگ دنیا کے قصے کا ہے, کوئی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ 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 5 بار, کوئی ہاتھ چوم رہے, عجیب سب, کیا علم نہ ہونے کی وجہ سے. تو اسی لیے اللہ کا فضل ہے آپ سبھی کے اوپر کہ آپ لوگ کے لیے ایسے اسباب کو اللہ نے مہیا کیا, تو سنت پر عمل کر رہے ہیں. تو بسم اللہ اللہ اکبر, آگے بڑھ جائے. پھر ہر شوط کی ابتدا میں
अल्लाह अकबर और इशारा करें एक मरतबा बस। अच्छा, जब 7वां चक्कर पूरा हो गया फिर उसके बाद तो उधर, इसलिए अल्लाह अकबर शुरू शौक चक्कर में बोल रहे हैं, आखिर में नहीं। लेकिन यहां एक चीज का ख्याल करें, बहुत ही मुहिम है, कुछ लोग से गलतियां हो जाती हैं। 7 चक्कर कहां जाके पूरा होता है? हजर अस्वद, वहीं से शुरू हुई। अब कुछ लोग उससे पहले ही निकलना शुरू, उससे पहले निकल जाते हैं, और कुछ लोग निकल रहे हैं तो एकदम पीठ देखकर, जबकि तवाफ बाएं करके चक्कर करना चाहिए ना। हाँ, बीच में कहीं इस्तिस्नाई शक्ल धक्का आ गया, वो उसका मुहासबा तो नहीं हो सकता, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। लेकिन एक आदमी 7वें चक्कर में, मान ले हजर अस्वद वहां, दरवाजे वहां है, अब मैं यहीं से ऐसे करके निकल रहा हूं और काबा को अपना पीठ में दे रहा हूं, ये इससे बचे। या हजर अस्वद पहुंचने से पहले ही निकल जाए, 7 पूरा कर ले फिर निकले। इसलिए बेहतर है कि 7वां वहां तक पहुंच जाए और उसको क्रॉस करके फिर आगे से निकले, ये हर तवाफ में। नंबर 5, जो अभी भाई ने पूछा वजू के बारे में, क्या वजू होना जरूरी है तवाफ के लिए? अच्छा, आदमी तवाफ करा और इतनी भीड़, 7वें चक्कर में वजू टूट गया उसका, फिर से जाए वजू करे 2 घंटा। बहरहाल इख्तिसार के साथ, ये भी अहले इल्म काफी इसमें बहस है, खासतन आज भीड़ की वजह से कई अहले इल्म की यही राय है कि इस मसले में वाज़ेह दलील नहीं है कि तहारा के लिए वजू होना चाहिए, और ये बात सही वाज़ेह दलील नहीं है। दलील इसमें सिर्फ वही हदीस है कि अत्तवाफु कस्सलात इल्ला अन्नहु खुफ्फिफा औ उजीज़ा फिन नुत्क़ी, कि तवाफ जो है वो भी नमाज की तरह, लेकिन यहां तुम्हें छूट दी गई है कि बात कर सकते हो। तो कुछ अहले इल्म ने इससे दलाल किया कि नमाज के लिए वजू का होना शर्त है तो तवाफ के लिए भी शर्त है, तो वाज़ेह दलील नहीं है, वाज़ेह दलील नहीं है। इसीलिए अगर खासतन हमारे उन भाइयों को, उन बहनों को वो तकलीफ है और मान ले 7वें 6ठे चक्कर में वजू टूट गया, तो अल्लाह आलम अपना तवाफ पूरा कर ले, और दूसरा जो कौल है उसको ले ले कि वजू शर्त नहीं है। लेकिन हत्तल इम्कान कोशिश यही करे कि बावजू होकर ही तवाफ करे, बावजू होकर तवाफ करे। बहरहाल आप कहेंगे उसके बाद 2 रकात नमाज है, जो 2 रकात नमाज है, तो वो कैसे पढ़ेंगे अगर वजू नहीं है? कि वो भी पढ़ सकते हैं, वो तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन उसको बाद में भी पढ़ सकते, कहीं भी पढ़ सकते। और किसी ने अगर नहीं पढ़ा तो कोई हरज नहीं, वो सुन्नत है 2 रकात पढ़ना। अच्छा, अब इसके बाद आते हैं, चलिए अगर आपने नॉर्मल तवाफ किया और 2 रकात मकाम इब्राहिम के पीछे पढ़ना चाहिए, है कि नहीं? मकाम इब्राहिम के पीछे नमाज, हज में तो उस जगह नहीं मिलेगी, तो आप कहां पढ़े? कहीं भी। मान ले अगर उसके और पीछे पढ़ सकते हैं, पढ़ ले, वो भी नहीं जो कहीं भी पढ़े। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से आता है कि उन्होंने तो हरम के बाहर उन्होंने ये 2 रकात नमाज पढ़ी। अच्छा, तो इस तरह जहां आसान हो 2 रकात नमाज पढ़ ले, और ये बात वाज़ेह हो गई कि इसकी फजीलत यही है कि उसके पीछे 2 रकात हम नमाज पढ़े, ये हुक्म नहीं आया कि उसको मुतबर्रक हम समझें। अच्छा, तवाफ करने के वक्त, तवाफ मुकम्मल करने के बाद और मकाम इब्राहिम जाने तक या वहां जाने तक ये पढ़ना चाहिए वत्तखिदू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा था। कुछ अहले इल्म कहते पढ़ना चाहिए, कुछ कहते नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे थे उम्मत को, तो ये नहीं क्यों पढ़ना, सुन्नत है। और ऐसे अब्दउ बिमा बदा अल्लाहु बिही, सफा पर चढ़ने के वक्त भी, तो ये भी इतना बड़ा मसला नहीं है। अच्छा, तो ये है 2 रकात के बारे में। तो 2 रकात ये सुन्नत है, अगर आदमी भूल गया, छूट गया, हरम के बाहर भी पढ़ लिया, कोई हरज नहीं है। अस्सई के बारे में, सई पर जब चढ़े तो यह आयत पढ़े, इन्ना सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह इला आखिरिल आया। फिर सफा पहाड़ी पर जब चढ़ जाए किबला की तरफ रुख करके पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, फिर ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु अनजज़ वअदहु व नसर अब्दहु व हज़म अल अहज़ाब वहदहु, फिर दुआ मांगे, फिर ये दुआ पढ़े और दुआ मांगे, फिर ये जिक्र करे और दुआ मांगे 3 मरतबा। और कुछ कहते हैं शुरू में ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर पढ़ना, इसकी जरूरत नहीं है। इसकी तफसीर उसी हदीस मुस्लिम में आ गई है कि ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु अनजज़ वअदहु व नसर अब्दहु व हज़म अल अहज़ाब वहदहु
3 मरतबा पढ़ें, हर मरतबा पढ़ने के बाद दुआ करें। दुआ करें सफा पहाड़ी पर, फिर मरवा पर। सफा मरवा जानते बीच में आलम अखदर, वहां दौड़ लगाना चाहिए आदमियों के लिए। अच्छा, तो ये सफा से शुरू करेंगे, मरवा पर खत्म होगा। मरवा पर जब 7वां मुकम्मल हो जाए तो क्या उसके बाद फिर हाथ उठाकर दुआ मांगेंगे? नहीं, इसलिए हर चक्कर के शुरू में दुआ मांगना है। अच्छा, क्या 2 रकात नमाज पढ़ेंगे? नहीं। अच्छा, क्या सफा और मरवा में चक्कर लगाने में कोई दुआ है? कोई मखसूस दुआ नहीं है। आप इसमें जिक्र करें, दुआ मांगे, कुरान पढ़ें। लेकिन आता है इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हुमा से, वो कहते थे, ये दुआ पढ़ते थे जिस तरह सुनन कुबरा बैहक़ी में है, रब्ब इग़फ़िर वरहम व तजावज़ अम्मा तअलम इन्नका अंतल अअज़्ज़ुल अकरम। उनके बारे में आता है कि ये दुआ पढ़ते थे ये इब्न मसऊद, ये दोनों जो सब्ज कलर के जो लाइटें लगी हैं, जो वादी था वहां जहां, तो वहां ये पढ़ते थे, तो उस दरमियान पढ़ते थे रब्ब इग़फ़िर वरहम व तजावज़ अम्मा तअलम इन्नका अंतल अअज़्ज़ुल अकरम। एक और नसीहत है भाइयों, बहुत सी चीजें जो आपको याद नहीं है, पहले से जब तैयारी करेंगे तो एक छोटा से नोट ले लो, उसमें सब चीजें लिख लें और खोल के उसको पढ़ ले, कोई हर्ज नहीं। इन्न सफ़ा वल मरवा भी पढ़ ले, या अगर किताब में मौजूद हो किताब ले लें। तो इस तरह करना चाहिए ताकि हत्तल इम्कान ज्यादा से ज्यादा सुन्नतों पर अमल कर सके। चलिए, अब इस तरह आपका सही पूरा हो गया। उसके बाद अगर आप मुतमत्ते हैं तो क्या करेंगे? हल्क या तकसीर है कि ना, बाल मुंडवाना या छोटा करना। लेकिन अगर चंद ही दिन बाकी और हज के अय्याम शुरू होने वाले हैं तो हल्क करेंगे, मुंडवाएंगे या हल्का करेंगे? हल्का करेंगे। इसलिए फिर हज के दिन फिर आपको मुंडवाना बेहतर रहेगा आपके लिए। अच्छा, ये भी बात वाज़ेह है कि बाल अगर छोटा करें तो पूरे सर पर कैंची फेरे ना की, कुछ हिस्सा आगे से ले ले, कुछ पीछे से ले ले, गलत है। जैसा बाल मुंडवाते पूरे सर का, तो ऐसे ही कैंची से भी छोटा करें। इस तरह आप अगर मुतमत्ता हैं, आपने बाल छोटा कर लिया, आजाद हो गए, यानी हलाल हो गए, महदूरातिल इहराम। औरत एक पोर के बराबर, वो भी बाल यानी आखिरी बाल आखिर में एक पोर के बराबर काटेगी, वो भी खलास। महदूरात इहराम जितने ममनुआत हैं वो खलास खत्म हो गए, और जो चीजें पहले जायज थी वो जायज हो गई, जैसा कि शुरू में जिक्र किया गया। और इस तरह खुशबू लगा सकते हैं, आम कपड़े पहन सकते हैं, इला आखिरी ही। लेकिन जो कारिन और मुफरिद है वो बाल छोटा नहीं करेगा, बल्कि अपने हराम पर रहेगा। अब अगर ये मान ले 5 दिलहिज्जा को गया था मुतमत्ता, या शुरू शव्वाल में गया था, तो अब कहीं भी मक्का में जाके रहे, मिना में खेमा वहां रहे, 8 दिलहिज्जा को फिर से हराम बांधेगा। 8 दिलहिज्जा को, बहुत सही बता रहा हूं, जल्दी नहीं करें। और जो कुछ अगर छोटा सवाल लिख ले, आखिर में भी उसका जवाब दिया जाए। अगर वो मिना में है, मिना ही में बांध ले अपनी जगह पर। होटल में है मक्का में, वहां बांधे दुहा के वक्त, यानी सूरज निकलने के बाद। और जो मुतमत्ता है फिर से वही जो तरतीब मिकात पर गुस्ल करे, खुशबू लगा, इला आखिरी, और इहराम का कपड़ा पहने। और इहराम भाई वो भी बात जिक्र कर दो, इहराम चेंज करने में कोई मुश्किल नहीं, इसलिए बेहतर आप एक से ज्यादा ले ले। गर्मी भी शदीद है, और तो एक दो कम से कम 2 ले लें अपने साथ। बदल सकते हैं, धुल के भी पहन सकते हैं। तो वहां फिर से आप दोबारा जिस तरह मिकात पर आपने किया तैयारी, फिर से यहां तैयारी करें। फिर कपड़ा जब पहन ले, उसके बाद आप नियत करें हज की। नियत किससे करेंगे भाइयों? ज़बान से या दिल से? दिल से। फिर तलबिया जाहिर करेंगे, कहेंगे लब्बैक अल्लाहुम्मा हज्जा या लब्बैक अल्लाहुम्मा हज्जन, फिर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक इला आखिरी पढ़ेंगे। कारिन और मुफरिद जो है वो अभी भी अपने हराम में है, तो उसे कहने की जरूरत नहीं, उसका हज अभी भी बाकी है, जारी है, चल रहा, अभी भी हज मुकम्मल कर रहा। वो जहां कहीं है वो भी मिना में आए। बेहतर क्या है? वही दुहा के वक्त, दुहा के बाद मिना में आए, और वहां ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और ऐसे फजर की नमाज पढ़े। हाँ, नमाज मुकम्मल पढ़ेगा या कसर करेगा? अच्छा, जमात के साथ कसर करेगा। अच्छा, हाँ, जमा करेगा। इधर जमा करेंगे मिना के दिन। हाँ, यहां 2-2 रकात कसरन पढ़ेगा, 2 रकात कसरन पढ़ेगा। ज़ोहर, असर, हर नमाज उसी टाइम पर, मगरिब, इशा, फजर।